حاضرین گرامی قدر، میلاد النبی کے حوالے سے آپ پیغام سماعت کر رہے تھے، اور اس حاضری کے دوران روشنیوں کے شہر کراچی سے غلام مصطفیٰ قادری ثنا خوان رسول اسٹیج پر موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی جو میرے بھائی نے مجھے کہا ہے وہ میں بتا دوں کہ اس وقت یہ پروگرام سیالوی موویز کا جو نیٹ ورک ہے اس پر براہ راست یہ پروگرام پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر لائیو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، براہ راست اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو آگاہ کرتا چلوں کہ آج 14 ربیع الاول 2021 شاہ جیونا حضرت کے دربار آپ کے قدموں میں یہ سالانہ عظیم الشان محفل پاک انعقاد پذیر ہوتی ہے، جو اپنے عروج پر ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آنے والے مہمانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ روشنیوں کے نگر کراچی سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان کو میں دعوت دے رہا ہوں، اور ان کی تاج پوشی کا بھی آج انتظامیہ نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو پہلے ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاج پوشی ہو جائے، اور پھر ساتھ ہی ہدیہ عقیدت آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں ماشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے انتہائی محسن دوست محمد علی مٹھا صاحب، پہلے تو آپ جھنگ سے، اور پھر ابھی علی حسن بھائی ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں جی، بڑا سفر کر کے آئے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں، یہ پیارے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ قبلہ زوار صاحب آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیں، اور انتظامیہ کے دوست احباب محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ آج ہیں جی غلام مصطفیٰ قادری صاحب، ادھر آ جائیے۔ یہ تاج حضور کی نعت خوانی کی نسبت سے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ہیں میرے حضور کے پیارے ثنا خان، اللہ ان کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ کچھ منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیے، اور آپ کا یہ ذوق اور مائک میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جی چاہ رہا ہے میں بھی میلاد پڑھوں۔ اگر آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ جھنڈے بھی آپ کے پاس ہیں، اور ہاتھ تو ہیں ہی جو جھنڈے بن کے آپ لہراتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اسی میں میلاد ہے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور نے جواب عطا فرمایا، جس جواب کو حدیث کہتے ہیں۔ عرض کرتے پیارے آقا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ توجہ ہے، سب سے پہلے، اور حضور افضل الخلق ہے، صرف اشرف المخلوقات میں اعلیٰ نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا تو حضور نے خود فرمایا
اولو ما خلق اللہ نوری، مالک نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بس پھر حضور کے نور کو ہی رب کن کہتا رہا، کائنات مارز وجود میں آتی رہی. سجایا عرش، لوح، قلم، کرسی، 70,000 نور کے پردے، جنت، جنت میں نہریں، پھول، بوٹے، پھل، حوریں، فرشتے، 7 آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان کو روشنی، روشنی کو سفیدی، سفیدی کو چمک، چمک کو کشش، کشش کو دھمک. پھر کن کہا تو ایک ایسا ستارہ تھا جس میں تھا پانی بھرا ہوا. اللہ نے اسے کن کہا، اس نے سفر کیا، کئی کروڑ میل نیچے آیا، پھٹ گیا، پانی نکلا. اب پانی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو، کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. تو اللہ نے پھر پہاڑوں کو اتارا، جس نے پانی کے اوپر جو زمین تھی اس کو، پانی کے اوپر زمین نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، جس نے زمین کو پکڑ لیا، اور پہاڑوں نے سر اٹھا کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے کن کہہ کے، توجہ ہے، لوہے کو پیدا کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا. پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آگ کو پیدا کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا. پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا جس نے آگ کو بجھا دیا. پھر بارش نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا. اور پھر بادل نے کڑک کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا. پھر ہوا نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، 4 چیزیں اکٹھی کرو، 4 چیزیں اکٹھی کرو. مالک کیا کہا؟ ایک مٹی، دوسرا پانی، تیسری آگ، اور چوتھی ہوا لے کے آ جاؤ. ان کو ملایا گیا، اس سے حضرت آدم کو بنایا گیا. اس کو حضرت آدم کو بنایا گیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں گرامی قدر روح ڈالی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے اس نے جو عرش پہ دیکھا تو 5 نام لکھے تھے، 5 نام لکھے تھے. کتاب کا نام میں دے دیتا ہوں، حوالہ اگر مضبوط لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا. حضرت پیر مہر علی گولڑا کے تاجدار کی کتاب ہے مہر منیر، اس میں یہ حدیث قدسی لکھی ہے. کہا یہ 5. علی سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتے، چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے، میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. بیدم وارسی نے اسی پہ کہا ہے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی. پھر حضور کا نور حضرت آدم میں رکھ دیا گیا امانت کے طور پر. حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. میں اولو ما خلق اللہ نوری سے شروع ہوا ہوں اور کافی پڑھ چکا ہوں. کہا سجدہ کرو. گرامی قدر جس نے انکار کیا وہ ابلیس یعنی شیطان ہو گیا، اور جس نے پہلے سجدہ کیا وہ فرشتوں کا سلطان حضرت جبریل ہو گیا. بس پھر حضرت آدم جنت میں پہنچے. اما حوا کو میں آگے بڑھ رہا ہوں، اما حوا کو پیدا کیا. اب دونوں کو زمین پہ بھیجا، صبح و شام ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. مگر جب نور مصطفیٰ بڑھا تو پتہ چل گیا وہ جو پہلے ہوئے ہیں وہ اور تھے، جو اب آ رہا ہے اور وہ اکیلا آیا ہے. نام اس کا حضرت شیش ہے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی. اتھے
جا نہیں ہو بولن دی، کیونکہ پتہ چل گیا وہ جو پہلے تھے وہ اور تھے، جو اب ہے وہ اور ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، میں میلاد پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ میں اس حدیث کے ضمن میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں تو دیوانوں توجہ کیجئے گا، یہ نور آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت شیش سے چلا ہے، ادریس تک پہنچا ہے، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا اب تو سبحان اللہ بول دو ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا مرضی ہے آپ کی، ہاشم سے چلا۔ اب بھی اگر تو نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ بولا تو مقدر ہے آپ کے، یہ نور ہاشم سے چلا تو حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے چلا یہاں آ کے۔ اب میں آپ کے ذوق کے لیے دو جملے دے رہا ہوں، اگر اب بھی آپ نہ جاگے تو پھر سوئے رہیے گا، سونا آپ کا بنتا ہے۔ اس نور نے یہاں آ کے دو رستے لیے، ایک رستہ ولایت والا اور دوسرا رستہ نبوت والا۔ جب یہ ولایت کے رستے چلا ہے تو جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا ہے، حضرت ابو طالب تک پہنچا ہے، اور جب یہ ولایت کے رستے سے نبوت کی رستے کی جانب بڑھا ہے تو حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، اور جو نور حضرت ابو طالب تک پہنچا تھا وہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں اٹھاؤ ہاتھ علی بن کے اترا ہے، اور جو حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا وہ اما آمینہ کی گود میں محمد بن کے آمد۔ حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ اما آمینہ فرماتی حضور گود میں آئے، گھر بھی نور، گلیاں بھی نور، شہر بھی نور، یہاں تک کہ مجھے شام کے محل نظر آ رہے ہیں۔ اب جسے حضور کے نور ہونے پر کوئی شک نہیں، اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ، ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رہے، میں یہ اتار کے پیچھے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ دونوں بلند چاہیے، دونوں ہاتھ بلند، جس کا ایمان کہ میرا حضور نور ہے، نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور کا ارشاد اما آمینہ فرماتی، اور محمد اعظم چشتی نے اسی ضمن میں کہا کہ گزرے وہ جدھر سے، اسٹیج والوں توجہ چاہیے، گزرے وہ جدھر سے ہوئی راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور، لب نور، دہن نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جگر نور، جبین نور، نظر نور، گیسوں کی ضیاء نور، امامہ کی چمک نور، اس آیا رحمت کی ہر زیر زبر نور، سرتاب قدم نور، آیا نور، نہا نور، ہر سمت تیری نور، ادھر نور ادھر نور، پھر کیوں کرنا ہو زہرا او حسین اور حسن نور۔ اعلیٰ حضرت یہاں بھی بولے، کہاں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
نور کا، تو ہے عین نور تیرا، شب گھرانہ نور کا، پھر کیوں کرنا ہو زہرا او حسین اور حسن نور، اس نخل رسالت کا ہر برگ و ثمر نور، اس نخل رسالت کا ہر برگ و ثمر نور، جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر، وہ ماں وہ دن نور، وہ سات وہ سحر۔ کوئی سڑ جاؤ، کوئی مرد ہے، مر جاوے حضور نور اٹھا کے ہاتھ نہیں، ایسے ہاتھ، دونوں ہاتھ مجھے بلند جائے، جس کا یہ عقیدہ، ایک منٹ کے لیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نور کی آمد، نہیں ایسے، جتنا دم ہے اتنا زور لگا، نور کی آمد۔ چلو ہاتھوں کو جھنڈے بنا اور لہرا اور جبریل کی سنت ادا کر، حضور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آخر کی آمد، باطن کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ تین جھنڈے آئے، کتنے آئے؟ تین، کدھر؟ ایک مشرق اور دوسرا مغرب، تیسرا خانہ کعبے کی چھت پہ۔ ایسا ہی اب جھنڈا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میں جھنڈا پڑھ کے نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں، جھنڈا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ڈی سی کی حد ہوتی، تھانے دار کی، تھانے کی حد ہوتی، صوبے کی، ملک کی نہیں، ملک کی سرحد ہوتی۔ جب سرحد آ جائے تو وہاں لگا دیا جھنڈا، دوسری سرحد تک پھر جھنڈا، وہ جھنڈا بتا رہا ہوتا کہ جس ملک کا جھنڈا ہے اس کی حکومت ہے، جہاں تک جھنڈا ہے وہاں تک حکومت ہے۔ جبریل نے ایک مشرق دوسرا مغرب کے لگا کر کائنات کو بتا دیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے وہ مصطفیٰ کائنات میں تشریف لا چکا۔ اور کعبے پہ حکومت کرنے کے لیے بڑے بڑے آئے، ہاتھی والے بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، مگر کسی کی حکومت نہیں۔ حضور کا جھنڈا کعبے پہ کھڑا کر کے بتا دیا، لوگوں سنو، میرے گھر پر بھی جس کی حکومت ہے وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر، وہ ماں وہ دن نور، وہ سات وہ سحر نور، آزم کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے، رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور۔ تاج پوشی آپ نے دیکھ لی، اب آؤ سنتے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے اس پیارے ثنا خان کو، غلام مصطفیٰ قادری۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تھوڑے وقت میں بڑا مقام حضور کی نعت کے صدقے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے چھوٹے بھائی سے کہ آئیں اور عقیدت کے پھول
نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرے. بھائی محمد آصف صاحب کدھر ہے؟ اچھا لو جی بسم اللہ. خوش آمدید ماشاءاللہ. جی جھنگ سے ہمارے دوست خوش آمدید.